الرجيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہلو، ہاں 5 ہو گئے ہیں. ایک منٹ. ہاں ایک بابا ہو گئے نا 5. اب بولو. ہاں اب بولیے حضرت. ابا بولا اب بولیے. لگا دیا مائک. یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے نا. کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ بہت دھیرے ہونا. ہاں شروع کرو نا. ہاں شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. صاحبوں نے ماشاء اللہ احادیث کی تلاوت کیا، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالی مزید تمام طالبات کو علم حدیث سے مناسبت پیدا فرمائے اور اس کے علم سے سرفراز فرمائے اور عمل کی توفیق محمد فرمائے. مختصر یہ عرض ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت کی، اس کے باب کی پوری تلاوت کی. یہ بہت ہی آپ کے کامیابی اور سرخروئی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی طالبات ہیں سب کو اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں پہلے بھی اس سلسلے میں آ چکا ہوں، مختصراً میں نے بیان کیا تھا. آج بھی مختصر ہی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ اس مختصر کو بھی قبول فرمائے، آپ لوگ یہ نافع اور مفید بنائے. پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ظاہر ہے کہ حدیث کی کتاب ہے اور ایسی ایک کتاب کی حدیث ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث کی تلاوت آپ نے کیا ہے. بخاری شریف کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. اس سے بڑھ کے درجہ کیا ہوگا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو کہا گیا ہے. امام بخاری نے ایک ایک حدیث کے چھان بین کے لیے بہت محنت اور مشقت برداشت کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے اساتذہ نے بھی بتلایا ہوگا، یہ حدیث کی طرف میں میلوں کا سفر انہوں نے کیا ہے اور پھر اس حدیث کے نقل کرنے میں بھی کافی مشقت برداشت کی ہے. آپ خود سوچئے، جیسا کتابوں میں ہے، جب کوئی حدیث صحیح ان کو مل جاتی تھی اور اس کو اپنی کتاب میں لکھنا چاہتے تھے
تو غسل فرماتے تھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ غسل فرمانا اس لیے تھا کہ ظاہری طہارت ان کو حاصل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور 5 مرتبہ اسے غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر مائل کچھ رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کیا ہرگز نہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پر کوئی گناہ کا شائبہ بھی اس کے یہاں نہیں رہ جاتا, بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی اہمیت دی غسل کی اور پھر اس کے بعد حدیث کی کہ بغیر غسل کے کوئی حدیث لکھتے ہی نہیں تھے تاکہ الہی طہارت سے جو اس کے برکات ہیں وہ ہم کو حاصل ہو جائیں, تاکہ حدیث کے اندر بھی وہ مقبولیت حاصل ہو اور جو پڑھے اس کے اندر بھی وہ اثر نمایاں ہو. ان سب چیزوں کو سوچ کر کے خود حدیث کی جو تلاوت حدیث لکھتے تھے تو غسل کرنے کے بعد لکھتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ نماز سے طہارت باطنی حاصل ہوتی ہے. امام بخاری نے دونوں کا انتظام کیا. اب خود سوچئے کہ ہر حدیث کے بعد غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا دشوار عمل ہے. سفر میں رہتے تھے, تھکے ہوئے, تھکان ہم کو تو تھوڑا سا تھکان ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنا فرض مشکل ہو جاتا ہے, وضو کرنا مشکل ہے. حضرت امام بخاری نے کتنی مشقت کی ہے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو طہارت کے ساتھ ہم لکھے اور اللہ کو یاد کر کے نماز جو سب سے بڑی یاد کرنے کی عبادت ہے, اللہ کو یاد کریں اور غسل کریں, طہارت ظاہری حاصل کریں, باطنی حاصل کریں, سب اس کے بعد حدیث لکھتے تھے. یہی ان کا عمل کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. حضرت علامہ شعرانی نے فرمایا ہے کہ جو شخص غیبت نہیں کرتا وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے. ہمارے حضرت امام بخاری کا یہ تو حدیث لکھنے کا اہتمام اور دوسرے اپنے زبان کی کتنی حفاظت کا اہتمام فرماتے تھے. یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ کہ غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ جب انہوں نے غیبت نہیں کیا ہے تو وہ صدیقین میں سے تھے, محدثین میں تو تھے, صدیقین میں سے بھی تھے. معلوم ہوا کہ صدیقین کا درجہ جو ایک ہوتا بہت بڑا مقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقین ہی ہوتے ہیں. ہم نے خود حضرت مولانا محمد سنا ہے کہ صدیق کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نیچے ہوتا ہے. مطلب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت یا انبیاء کو نبوت حاصل ہوتی ہے, اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہوتا ہے تو صدیقین کا ہوتا ہے. حضرت امام بخاری صدیقین میں سے تھے. کیوں اتنا بڑا عمل کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو مقام نہیں دیں گے. ایک بات غور کرنے کی ہے, میں بیان کرتا ہوں علماء سے کہ دیکھیے امام بخاری تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کبھی غیبت نہیں کیا, اللہ ہم سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. حالانکہ غیبت یہ ہے کہ کوئی صحیح بات ہے, صحیح بات لیکن پس پش کہتا ہے اس کو غیبت کہتے ہیں. اس کے بھی امام بخاری, لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جہاں گئے فتنہ پیدا ہوا اور لوگوں نے ان سے دشمنی کیا, ان سے مخالفت کیا. یہاں سے گئے دوسری جگہ بھی یہی ہوا, تیسری جگہ بھی ہوا, چوتھی جگہ بھی یہ ہوا. اس وجہ سے امام بخاری بہت زیادہ غمگین ہوئے, بہت زیادہ, اور کہا اے اللہ جہاں جاتا ہوں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے, مجھ کو اب یہاں سے اٹھا لیجیے. آیا ہے صاحب فتح بارے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چند دن کے بعد موت دے دی. معلوم یہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی مصیبتیں بھی برداشت کرنی ہوتی. کتنی بڑا سچا آدمی ہو, کتنی بڑا بہت دیندار ہو, کتنی بڑا علم والا ہو, کچھ کہنے سننے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. امام بخاری جیسے لوگوں کے ساتھ عداوت کیا, دشمنی کیا, یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے. اسی بنا پر لکھا ہے صاحب در مختار نے کہ لا یسول احد, کوئی شخص سردار نہیں بن سکتا تب تک کہ اس کے کچھ ودود نہ ہو اور حسود نہ ہو.
ودود سے ظاہر ہے کہ اس کے دل کو قوت ہوگی، تسلی ہوگی، اور حسود سے اس کے دماغ کی صحت ہوگی کہ تعریف کی وجہ سے وہ پھولے گا نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو پہچانے گا۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی کتنے ہی بڑا دین کا کام کرے مگر کچھ کہنے سننے والے رہتے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے شمار کے اندر بھی یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ حدیث کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، دین کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتا سنتا ہے اس کو درگزر کرو، اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ امام بخاری کی یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی لائے۔ تو امام بخاری کے اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے اخیر میں کتاب التوحید کا کیا ہے، پہلے نیت کا بیان کیا ہے۔ نیت معمولی بات نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات حدیث لے آئے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، چونکہ نیت کا درجہ بہت بڑا ہے، اعمال کا مدار اسی نیت پر ہے۔ اس بنا پر اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لے آئے ہیں تاکہ اس کے اندر مزید ثبات پیدا ہو اور مزید اطمینان پیدا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اس بنا پر بھی لے آئے اس حدیث کو تاکہ ہم بخاری پڑھنے جا رہے ہیں، صاحب مشکات نے اور کتابوں میں بھی انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے تو اس لیے ہے تاکہ یہ بہت بڑا دین کا عمل ہے، بہت بڑا یہ عمل ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر فرمایا کہ جب اتنے بڑے کام کو شروع کر رہے ہو تو اپنی نیتوں کو دور کرو۔ نیت کی درستگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ناموری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ العزیز جب اس کا اہتمام ہوگا تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان علوم کے برکات سے، ان کے انوار سے نوازے جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے نیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، تصحیح نیت کا بہت۔ حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ برابر نیت کے تصحیح پر زور دیا کرتے تھے۔ طلبا کو بھی، جو طلبا ابھی پڑھنے آئے ہیں ان کو بھی کہا کہ ابھی سے اپنی نیت درست کرو گے تو عقیدت درست رہے گی اور کچھ پا جاؤ گے، اور اگر پہلے کی نیت گڑبڑ ہے اور ان میں خرابی ہے تو پھر تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بنا پر نیت کی تصحیح کا بھی ہم خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پڑھنے پڑھانے سے اللہ کی رضا مقصود ہمارے دل میں آ جائے۔ اگر رضا ہوگی، چنانچہ آج ہم جو کتاب سنا رہے ہیں سلف صالحین کے اخلاق، ان میں آگے نیتوں ہی کے بارے میں ہے۔ نیت کے بارے میں اتنی باریکیاں ہیں اللہ ہوگنی ہے کہ جو ذہن میں آ گیا کہ اس کو ہم سنا رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ معلوم کریں کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں، اس لیے باتیں بہت نقل کیا ہے، اور کسی علامہ بہت زیادہ نقل کیا ہے، اسی سے نقل کر کے سنائے بھی ہم نے مجلس میں ہے کہ نیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ تھوڑا سا کچھ شبہ ہوا تو فوراً اپنی نیت کو متہم کیا اور اسے توبہ استغفار کیا۔ اس بنا پر نیت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اس بنا پر امام بخاری نے پہلے نیت کی حدیث لے آئے تاکہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا اس سے مقصود ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ جب صحیح طرح سے بنیاد جب صحیح ہوگی، خشت اول چون حد میں مار کر تا سریا میر ود دیوار کٹ، یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی اینٹ اگر غلط رکھی گئی، ٹیڑھی رکھی گئی تو سریا تک، آسمان تک جو دیوار جائے گی اس میں بھی چڑھاپن اور کجی رہے گی۔ اس بنا پر پہلی نیت کے بات کیا تاکہ نیت کی تصحیح ہو جائے تو اس کے بعد آگے والا معاملہ عمل کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ نیت المومن خیر من عملی، نیت اگر درست ہے، عمل نہیں بھی کیا یا عمل کرنے کا ارادہ کیا، نیت کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اس بنا پر پہلی حدیث پر اگر ہم غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے۔ آتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی اخلاص اختیار کر لیتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ من اخلص للہ، جو اللہ کے لیے ایک لمحہ پوری زندگی میں اگر ایک سیکنڈ، ایک لمحہ اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے۔ اسی بنا پر ہمارے بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ ذکر و شغل بھی کرے ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ اسی بنا پر لکھا بہت عمدہ شعر ہے، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالو فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالو فریاد ہم، بس اپنا ایک
نالا بھی اگر پہنچے وہاں، ایک نالا کو پہنچانے کے لیے لاکھوں مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے، تاکہ ایک مرتبہ اگر دل سے نکل گیا اللہ، ہاں پھر کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنا پر ہم کو بھی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ پڑھا رہے ہیں اس میں نیت کیا ہے۔ اگر غرور ہے، اگر خود لکھا ہے کہ اگر صرف مباحثہ کرنا مقصود ہے، اپنے کو بڑا کہلانا مقصود ہے، شہرت مقصود ہے، یہ لوگ تو کہتے ہیں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس بنا پر امام غزالی چونکہ مخلص تھے، اس بنا پر انہوں نے سب سے پہلی آیت اور محدثین بھی ان کی ابتدا میں اس حدیث کو لے آئے ہیں۔ اس بنا پر اس حدیث کا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اسلام کی چند حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی ہے، چند دیکھیں جسے اسلام کی بنیاد جس چیز پر ہے ان میں سے یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ دو ہی چیز ہے، ایک عمل ہے اور اخلاص ہے۔ جب اخلاص والی آ گئی تو آدھا دین گویا کہ یہاں بیان کر دیا، بقیہ اعمال بیان آ رہے ہیں، یہاں تک کہ سبحان اللہ بحمدی تک پہنچ گئے۔ یہ اصل بنیاد اسی پر ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے اور درمیان میں بھی صحیح ہے، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ آتا ہے بہت مشکل ہے، آتا ہے کہ ایک بزرگ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، بہت اس بات کو بیان کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافی کو پچھا رکھا تھا اور سینے پر اس کے بیٹھے ہوئے تھے، اسے تھوک دیا۔ بہت ان کے مواعظ میں بہت ہی واقعہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اخلاص پر تھے اور اخلاص کی تعلیم دیتے تھے، ہم نے اسے بار بار مطالبہ فرماتے تھے۔ اس بنا پر اس واقعے کو بکثرت بیان کیا، بچا جو بند نہیں کر کے اس کو دے جاتے ہیں۔ فرماتے واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافی کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، اتنے میں اسے تھوک دیا، چہرے پر تھوک دیا، فوراً الگ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت ہم نے تو اس لیے تھوکا تھا اس کو آپ کو کہ آپ جلدی ذبح کریں گے، غصے میں اور آ جائیں گے، آپ نے ہم کو چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت نے کہا بے شک تمہارا کام تو ایسے ہی تھا، مگر میں نے اپنی نیت کو دیکھا، تمہارے تھوکنے سے پہلے تم کو قدر کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب تم نے تھوک دیا تو پھر تھوکنے کو ایسے تم کو قدر کرنے جا رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے ہاتھوں سے مارنا چاہیے، یہ تو تم اپنے نفس کو بیچ میں لے آئے۔ تو اللہ کے سامنے اخلاص ہونا چاہیے اللہ ہی کے لیے۔ یہ ہم تو اپنے غصے کے ادائیگی کے لیے، غصے بھڑاس نکالنے کے لیے ہم ماننے لگے۔ فرق اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم صرف کاذب ہوتے ہو اور خالی جرم، جور اور ظلم کے تم لوگ دائی ہو، اور تمہیں یہ کام کیا۔ کہا اچھا بتاؤ یہ چیز تم کو کہاں سے ملی، یہ چیز تم کو کہا چلو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور اسے توبہ کیا، پھر کہا کہ آپ لوگوں کو ہم غلط سمجھتے تھے، آپ اتنی اچھی نیت والے ہیں، اتنے خلوص والے ہیں کہ ہم کو قتل نہیں کیا ہے، اس بنا پر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے وہ اور اس کے گھر کے 14 آدمی مسلمان ہو گئے۔ حضرت مسلم معروف لکھتے ہیں کہ حلم کی تلوار سے 14 آدمی کو جنت میں پہنچا دیا۔ اگر آہن کی تلوار، لوہے کی تلوار سے اگر قتل کر دیے ہوتے تو اس کو بھی جہنم بھیج دیتے، لیکن حلم اختیار کیا، حلم یعنی بردباری برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے ذریعے سے 14 آدمی وہ مسلمان ہو گئے، اس کے گھر کے سب مسلمان ہو گئے۔ میں اس میں کہہ رہا ہوں، اور حضرت بھی اسی بیان کرتے تھے کہ نیت کو برابر دیکھتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ شروع میں اگر نیت صحیح ہو تو درمیان میں بھی صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت علی کی نیت شروع میں صحیح تھی لیکن درمیان میں غلط ہو رہی تھی، اس بنا پر فوراً متنبع ہو گئے کہ یہ تو ہمارا نفس اس کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ اس بنا پر نیت کی بڑی، نیت سے پہلے بھی ضرورت ہے، عمل سے پہلے بھی ضرورت ہے، عمل کے درمیان میں بھی ضرورت ہے، عمل کے آخر میں ضرورت ہے۔ مرتد ہو جاتا آدمی کیا ہوتا ہے، پہلے تو مسلمان تھا لیکن درمیان میں تھوڑا سا اشکال ہوا، مرتد ہو گیا، تو رہا وہ صحیح رہے گا۔ تو نیت پر مدار ہے بہت زیادہ۔ اس بنا پر امام بخاری نے نیت پر پوری بات کی ہے، ہمارے حضرت نے پوری کتابیں اس پر لکھی ہے نیت پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو جو تصحیح نیت بہت بڑی چیز ہے کہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے جا کر کے ہم کو متنبع کیا ہے کہ تم بخاری پڑھنے جا رہے ہو یا بخاری پڑھنے جا رہی ہو، پڑھانے والوں کو بھی متنبع کیا ہے کہ اتنی بڑی کتاب کا درس دینے جا رہے ہو، اپنی نیت کو تو درست کرو۔ اس بنا پر بزرگوں کے واقعات کی بہت نیت پر ہیں، آتا ہے روایتوں میں آتا ہے، خود ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا
عرب عالم نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے 24 سال یا 25 سال تک انہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی. ایک مرتبہ اتفاق سے چھوٹ گئی تکبیر تحریمہ، تو کہتے ہیں کہ ان کے دل میں آیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. یہ تو بہت بڑی بدنیتی تھی ہماری. معلوم ہوا کہ اس تعلیم کے لیے میں نے 25 سال تک تکبیر تحریمہ نماز پڑھی اور پوری نماز اپنی دہرایا. حضرت میں نے سنا تھا، لیکن عرب عالم نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے. یہ دھیان میں آیا کہ تکبیر تحریمہ ہماری چھوٹ گئی، کہ لوگ کہتے ہو چھوٹ گئی ہے، تو اسے اپنی ایک سبکی محسوس ہوئی. تو کہا کہ وہ اس کے لیے میں نے اب تک 25 سال یا 20 سال تک نماز پڑھی. میں معلوم ہوا کہ صحیح نماز ہماری نہیں تھی، پوری نماز کو صحیح نیت سے دہرایا. تو نیت بہت بڑی چیز ہے. ہم کو بھی ضرورت ہے نیت کو درست کرنے کی، آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو. نیت جب نیت درست ہوگی تو تھوڑا کام بھی زیادہ اللہ کے یہاں ہوگا. اور بہت بہت کام کیا، نیت اس کی صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو نیت پر تھوڑی سی بات میں نے کر دیا ہے، کیونکہ زندگی بھر یہ سنا ہے، اس بنا پر اتنی بات. اب اپنی حدیث کے بارے میں کہتا ہوں ہے کہ وزن کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ اعمال کا مدار جوارح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وزن کا نام لیا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو اس کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا، جب اس کے اندر بھی وہ خلوص ہوگا. پہلے نیت اور پھر سے خلوص، اور پھر وہ ایک ظاہری چیز بتلائی. دیکھیے یہ نیت تو ہے ہی ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر تم کو صحیح طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وزن پیدا کریں گے صحت نیت کی وجہ سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن حسن خلق کا ہوگا. دیکھیے حسن خلق ایک کیا چیز ہے، ایک باقی ایک جذبہ ہے، لیکن اس کا بھی وزن ہے. جب وزن ہے تو پھر اگر کوئی شخص کھلاتا ہے کوئی کپڑا دیتا ہے، کیا اس کا وزن نہیں ہوگا؟ اس کا بھی وزن ہوگا. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آئے ہیں جس سے اعمال کی اہمیت میں تھی، کہ نیت کی اہمیت اور اعمال کی بھی نیت کی. نیت کہاں ہوگی؟ ہماری میں ہوگی. اس بنا پر سہل سے سہل اعمال کو پیش کیا ہے. اس سہل عمل پر بھی عمل کرو گے، سہل عمل پر بھی اپنے زندگی میں لاؤ گے نیت کے صحیح کے صحت کے ساتھ، یہ عمل تمہارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تم محبوب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. چنانچہ حدیث لے آئے ہیں، حدیث سے حضرت ابو ہریرہ سے لے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا درجہ حضرت عمر سے کم سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں تک نیت کی بات تھی، اس وجہ سے حضرت عمر کو لے آئے. یہاں اعمال کا ہے، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لے آئے ہیں. کیونکہ اتنا تم اگر کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے. نیت درست ہو اور یہ اعمال سہل سے سہل ہے، اگر اس کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، اس کو عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں پہنچائیں گے، اپنے قرب و قبول سے نوازیں گے. وہ حدیث یہ ہے. کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وزن بہت شریف میں معلوم کسی جگہ وزن کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے وزن کو ثابت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ایک یہ بھی بات میں کہتا ہوں، میں نے لندن میں بیان کیا تھا اس کو، ہے کہ وزن تو آنکھ کا ہی وزن ہے، اس کے اندر جو حرکت ہے اس کا وزن ہے، شکر کا وزن ہے، خون کا وزن ہے، ہواؤں کا وزن ہے. تو سب کا تو وزن ہے. وزن اتنا وزن بھائی اتنا وزن کر دو چلے جاؤ، یہ کریں اتنا ہوا لے لو چلے جاؤ. جب یہاں وزن کا درجہ ہے معلوم کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وزن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے وزن بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے وزن ہوگا، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں میں نے بات کیا کہ وزن کے معنی لوگ سمجھیں بھی نہیں اور زیادہ کہنے کی بات بھی نہیں ہے، زیادہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت، اور روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. روایت ہے نبی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان رحمان، دو کلمے ایسے ہیں جو حبیب ہے رحمان کے نزدیک. رحمان کے لفظ لے آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی عام ہے. اس بنا پر رحمان لے آئے کیونکہ رحمت کا ایک رشمہ ہے
کہ دو کلمے کو وہ درجہ ہے کہ اسے جنت میں پہنچا دیں گے. دو کلمہ کوئی وہم بات نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, ہماری چھوٹی چیزوں کی بھی قدر کرتا ہے, اس بنا پر ہم یہی دو کلمہ پڑھ کے جنت میں جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں پہنچا دے گا. اس بنا پر اس حدیث کو لے آئے ہیں اور رحمان کا لفظ لے آئے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہے حدیث اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. اسی کسی کی حدیث ہے. حالانکہ اعبدوا اللہ ہونا چاہیے, زیادہ بہتر اعبدوا اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. لیکن یہاں رحمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, تم کو روزی دیتا ہے, تم کو صحت دیتا ہے, تم کو عزت دیتا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں نوازتا ہے. تو رحمان کے تعلق ہے کہ آگے جو اعمال آ رہے ہیں ان کو تم کہو. تو حضرت کیا فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام, اور کھانا کھلاؤ. وافشوا السلام, اور سلام کا افشا کرو. تدخلوا الجنة بسلام, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں بھی رحمان لے آئے. اس پر لے آ رہے ہوں کہ یہاں چونکہ اعمال بیان کرنے کہ اس چھوٹے عمل سے تم, اور یہاں تو اور چھوٹا عمل ہے, اس بنا پر یہاں رحمان کا لفظ ہے کہ چھوٹے عمل سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا. کہو زبان سے, اس کو کم نہ سمجھو, زبان پر بھی آسان ہے, کوئی دشوار نہیں ہے. اس بنا پر اس کو تو کہو. فرماتے ہیں کیا کلمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. ظاہر ہے کہ جب ان کلمے کو پڑھے گا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب, یہ دونوں کلمے محبوب ہیں, تو جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اس بنا پر اس پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کیا محبوبیت کون نہیں چاہتا ہے. یہ زمانہ تو ایسا ہے پریشانی ہے. اب عام طور سے تو ہم لوگ مبغوض ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب ان اعمال کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. ہم کو ادھر توجہ کر کے اپنے کو اللہ کا محبوب بنانا ہے اور کوشش کرنا ہے اس کے لیے. وہ اعمال صالحہ ہیں, اخلاق حسنہ ہیں. ان چیزوں کو کرنے سے چاہے کوئی ہم کو کتنی مقبول سمجھے, کوئی کتنی دشمنی کرے, مگر اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ان اعمال کے ذریعے سے بن سکتے ہیں. اس میں ہدایت کی بات کی طرف ہے. تم ادھر ادھر دیکھو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو کہ کیسی رحمت تمہارے اوپر ہے کہ معمولی عمل سے جس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں کرنے میں, اس سے بھی اللہ کے تم محبوب بن سکتے ہو. اس بنا پر بخاری نے یہ بتلایا کہ اس چیز کا انتظام, اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ کے یہاں محبت کا درجہ پا جاؤ گے. اور اللہ کی محبت سے بڑھ کے کس کی محبت ہو سکتی ہے. کلمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں رحمان کے نزدیک حبیب ہیں, یعنی محبوب ہیں. وہ خفیفتان اللسان, لیکن زبان پر ہلکے ہیں. کوئی یہ سمجھ سکتا تھا ہے کہ جو کلمے جو اللہ کو محبوب ہے تو پھر کتنے بھاری ہوں گے. دیکھیے حدیث میں کتنا جوڑ ہے, رب کتنے بھاری ہوں گے, اس کا کہنا مشکل ہو جائے گا. ہاں زبان سے کیسے کر سکتے تھے, اس میں پسینہ ہم کو آ جائے گا. نہیں, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خفیفتان اللسان, زبان تو وہ ہلکے ہیں. دیکھیے ایک اشکال ہوا, فوراً جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ وہ دونوں کلمے حبیب ہیں, اللہ کا محبوب سے بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آتا ہے کہ بہت مشکل کلمہ ہوگا, زبان سے ہمارے چل نہیں سکتا, ہم بول نہیں سکتے. فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ خفیفتان اللسان, زبان پر وہ ہلکے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں. پھر ہمیں اشکال ایک ہوتا ہے کہ جب زبان پر ہلکے ہیں تو میزان میں بھاری نہیں ہوں گے, وہ بھی ہلکے ہوں گے. زبان پر تو ہلکے ہیں, لیکن پھر اشکال ایک ہوتا ہے جب زبان پر ہلکے ہو کلمہ تو میزان عمل میں کیا ہوں گے, ہلکے ہوں گے. میں نہیں ثقیلتان فی المیزان, یہ تو میزان میں وہ بھاری ہوں گے, میزان میں وہ بھاری ہوں گے, وزنی ہوں گے. یہ اسی حدیث میں سب بات ہو رہی, یہی حدیث پڑھی گئی تھی, ہمارا صحیح صاحب پر اثر ہو گیا. یہی حدیث پڑھی نہیں تھی, اس کے بعد ان پر یہ دورہ پڑ گیا, جو بمبئی میں داخل ہو گئے. یہ حدیث معمولی نہیں, اس کا اثر ہوا ہوگا, ان پر بھی کچھ اثر ہوا ہوگا. کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان, زبان سے یہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسیر فرمائی ہے, آسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کی تعلیم دے رہے تھے, اپنے صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ تم یسرا ولا تعسر. جب اپنے صحابہ حدیث صاحب سے لکھی ہوئی ہوئے حضرت محمد کو جب بھیجنے لگے, جو آدمی کہا یسرا ولا تعسر, یسر پیدا کرے, دشواری نہ پیدا کرنا.
جا کے بڑے بڑے ایسے مسائل نہ بیان کرنے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے، لوگ پر عمل نہ کر سکے. اس بنا پر بڑے مبلغین جو داعی بنا کے بھیجا تھا، کہا کہ یہ اس طرح یعنی آسانی پیدا کرنا ہے، لا تو سے یعنی اس میں دشواری نہ پیدا کرنا ہے. اور ایک بات یہ بھی کہا ولا تختلفا، آپس میں اختلاف بھی نہ کرنا. تین چیزیں فرمائی. معلوم ہوا کہ داعی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک مسائل آسان مسائل کو بیان کریں، بہت سخت اعمال کا اس کو مکلف نہ کریں، یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ باہم اختلاف بھی نہ کریں. آج دیکھیے تھوڑے تھوڑے معاملات میں اختلاف ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے کام بگڑتے ہی چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی. کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر کیا ہو اس زبان پر یہ ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں وہ ثقیل ہیں. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اخیر میں فرما دیا کیا مشکل ہے، ہر لڑکا پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نقائص کے پاک میں کمال رکھتا ہے. دوسرے کے اندر کچھ یا کچھ تو نقص ہوتا ہی ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نقائص کے نقائص کے شاعرے سے بھی بالکل پاک اور صاف ہے. علامہ اللہ کو کیا رہتا ہے، پڑھا ہوگا ہے کہ علامہ کیونکہ یہ ہے کہ تعریف بھی ہو سکتی ہے اور چاہے مبالغہ بھی ہوتی ہے. تو آپ کو بولا جائے گا علامہ تو معلوم ہے کہ تام مبالغہ کا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو بولا جائے گا ہاں تو شبہ ہوگا کہ بھائی تعریف کا ہے مبالغہ کا ہے. اس جناب علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو علامہ نہیں کہا جا سکتا. علام تو کہا جا سکتا ہے لیکن علامہ نہیں کہا جاتا. کہ سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے، کوئی خان ہے ہی نہیں ہے. اس بنا پر اس کو جتنا ہم کہیں گے اتنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العالی ہم کو نقائص سے بھی دور فرما دیں گے. یہ مولانا یونس صاحب کہتے تھے بہت زیادہ ہے کہ جتنی تصویر تم کرو گے اتنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اندر پاکیزگی اور ستھرائی اور صفائی پیدا فرمائیں گے. اس بنا پر اس کلمے کا کہنا ضروری ہوا کہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے. سبحان کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ تمام نقائص سے اللہ پاک ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، شبہ بھی عیب کا نہیں ہے. وہ بحمدی مطلب یہ ہے کہ تمام کمالات کا جامع. بحمدی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ہے، اسی صرف حمد ہوگی ظاہر کے کمالات پر ہوگی کہ اتنی ہی میں تنظیم بھی ہو گئی اور اللہ کی تعریف بھی ہوگی، تنظیم بھی ہوگی. تسبیح کس سے ہوگی؟ سبحان اللہ سے. اللہ آپ تمام نقائص سے پاک ہیں. اور بحمدی جو کہہ دیا ہمارے تمام کمالات سے مرفع موصوف ہے، اس لیے جامع جو ہے سبحان اللہ بحمدہ. اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے اور تمام کمالات کا جامع ہے. پھر اس کے بعد کہا سبحان اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ سے دیکھیے مقرر کیا تاکہ اس چیز کو مستحضر کریں کہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اب ذرا سا کوئی بات ہوئی پھر اللہ پر عیب لگا. معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ عیب لگانا ہے. اور صاحب رحمانی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ جیسے کوئی سائل آیا، آپ نے کہا کہ جاؤ اللہ دے گا، کہتے اس وقت سب سے زیادہ اس کا ناگوار اللہ کے نام سے ہوگا. اس بنا پر اللہ کو اس معنی میں استعمال نہ کیا کرو. صاحب رحمانی نے حضرت سناتے تھے بہت خوش تھے اس سے ہے کہ یہ نہیں کرتے جاؤ اللہ دے گا. ابھی تم سے مانگ رہا ہے تم دو یا نہ دو، نہیں یہ کہ اللہ دے گا. اس وقت اللہ کا نام جو ہے اس کو بہت ناگوار ہوگا. اس بنا پر ایسے موقع پہ یہ لفظ نہ کرو یہ اللہ کی تصویر کے خلاف ہو جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے، تمام گناہوں سے، تمام عیوب سے، نقائص سے پاک ہے. اور عظیم کے معنی وہی بحمدی ہے، یعنی وہ عظیم ہے. جب اللہ تعالیٰ عظیم ہے تو جتنے کمالات علمیہ و عملیہ ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ کے اندر موجود ہیں. اس بنا پر اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف نے اخیر میں لے آئی ہے کہ اتنا آسان عمل ہے. اس طرح سے اشارہ کیا کہ دین آسان ہے. دیکھو اتنی ہی پر اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں جنت کا، اپنے قرب کا، اپنی محبوبیت کا، اپنے اندر وہ تمہارے اخلاص کی اللہ اتنے ہی کہنے کے اخلاص کی قدر فرمائیں گے، جنت دے دیں گے، محبوب بنا دیں گے. ہے تو اس بیان پر اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ نیت پر درست کرو اور یہ اعمال کرو. اور یہی اعمال مقصود نہیں،
جب یہ اتنے چھوٹے عمل کا یہ ثواب ہے تو بڑے بڑے جو اعمال درمیان میں بخاری میں آئے ہیں اس پر عمل کرو تو کتنا تم کو ثواب ملے گا. جب یہ چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ گے تو بار بار نماز بھی پڑھتے ہو, روزہ بھی رکھتے ہو, تلاوت کرتے ہو, موقع پر جہاد بھی کرتے ہو, انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہو, معلوم کیا کیا اعمال کرتے ہو. جب اتنے چھوٹے عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے تم محبوب ہو جاتے ہو تو ان بڑے اعمال کو تم کرو گے تو کتنا بڑا درجہ ملے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, آپ کہیے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو. تم میری اتباع کرو کیا ہوگا یحببکم اللہ, اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہاں بھی محبت کا لفظ آیا ہے, اس عمل میں بھی محبت کا لفظ آیا اور تمام مطلقاً جو اعمال کو بیان کیا اس میں بھی اس کا نتیجہ کیا بتایا کہ اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ گے. اس بنا پر سب سے بڑا عمل دوستو یہی ہے اور رقیم ہے کہ ایسے اعمال ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائے. چنانچہ ہمارے بزرگان نقش بندی ہے خاص طور سے یہ دعا کرتے ہیں الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود من توئی, آپ ہمارے مقصود ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں, اپنی محبت مجھے عطا فرمائیے, اپنی معرفت عطا فرمائیے. تو دعا بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یہی ہے کہ محبت کے جب محبت ہمارے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ان المحب لمن یحب یطیع, ان المحب لمن یحب یطیع. محب جس کی محبت جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. آج محبت کا بہت دعویٰ ہے, بہت دعویٰ ہے. سب ہم ہی لوگ محبت کرتے ہیں, یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں. یہ اعمال کے ذریعے بالکل صفر. ان کا دعویٰ خود کیا ہے ان کے طور کا رد کر رہا ہے, ان کا عمل ان کے دعوے کا رد کر رہا ہے. لیکن کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے ان باتوں کو. بھائی محبت تو جب ہوگی آدمی اطاعت بھی کرے گا, اور جب اطاعت نہیں کرتے تو ہم کہہ سکتے ہیں تمہاری محبت سچی نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سب کی محبت دے, کامل محبت دے, تاکہ ہم کامل اطاعت کر سکیں. تو بخاری پڑھنے اور پڑھانے کا صرف مقصد یہی ہے ہم اللہ والے بن جائیں, اللہ کے محبوب بن جائیں. اس کا اللہ تعالیٰ کے نعمت سے ہم قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخاری پڑھنے کی توفیق دی, تمام احادیث کو اپنی زبان پر جاری کرنے کی توفیق دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جامعات کا بہت بڑا احسان ہے. ان لوگوں نے یہ نظام قائم کیا کہ بہت سی عورتیں بچیاں الحمدللہ بخاری شریف پڑھ کر کے عالمہ بن رہی ہیں. اور اب تو پہلے سے 2 ہی 3 مدرسے تھے, اب تو میں سمجھتا ہوں ہر شہر میں 2 3 مدرسے ہو رہے ہیں. بلکہ زیادہ بچیوں ہی جو بخاری کے خط پر لوگ زیادہ بلاتے ہیں. معلومات بڑے مدرسے تو بڑے لوگ ہیں, لیکن اب تو عام یہ چیز ہو گئی ہے. یہ اچھی چیز ہے, یہ بہت سعادت کی بات ہے. ہمارے مالداروں کی بھی علماء کی بھی اس کام میں دلچسپی لے رہے ہیں. انشاءاللہ بخاری کے شریف کی برکت سے ہم کو برکت سے انشاءاللہ کیا سلامتی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ اللہ سے محبت اور صدق اور صفائی کی دولت سے بھی ہم مال ہوں گے. اس بنا پر خلوص سے اس کو پڑھنا چاہیے, اور جو پڑھ چکے ہوں اس کو باقی رکھنا چاہیے. معلوم ہو کہ بخاری ہم نے پڑھا ہے اور بخاری کے اعمال جو بیان کیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اور کم سے کم اس حدیث کو, یہ دعا جو بتائی ہے اس کو, یہ ذکر ہے بہت عمدہ, ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اس کا معمول رکھنا چاہیے تاکہ اس کے برکات سے ہم مستفید ہوتے رہیں بچے میں. اور خاص طور سے اس وقت جبکہ انتہائی فتنے کا دور ہے, اس کو ضرور 100 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ بحمدہ, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آسان بھی ہے, حضور کی زبان سے کی آسان ہے. جب آسان ہے تو اپنے بچوں کو بھی چاہیے. اور اس وقت لوگ پوچھیں کیا پڑھا جائے, میں اس وقت یہی کہتا ہوں یہ تو ہے ہی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اپنے بچوں کو چاہیے صبح صبح سبھی کو یاد پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پڑھ لے گا کوئی اس پر آفت نہیں آئے گی. ایک صحابی تھے جنہوں نے روایت کیا تھا, ان پر کوئی آفت آ گئی, مشکل نہیں ہے, آ گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو پڑھ لے گا آفت نہیں آئے گی, آفت آ گئی, تو کہا اس دن میں نے پڑھا ہی نہیں تھا.
مشکل نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں تھا، معلوم ہوا کہ جو کچھ کمی اپنی طرف سے ہے، ان بنا پر ان چیزوں کا انتظام اچھی نیت سے اور اچھے جذبے کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے جو اس پر وعدہ فرمائے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے ایمان اور تصدیق اور یقین، یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یقین کریں کہ ضرور اس سے ہم کو نفع ہوگا۔ اللہم انا نجعلہ فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو یہ جراثیم وغیرہ کیا ہے، جراثیم وغیرہ کتنی کوشش ہو رہی ہے، ہونا ہی چاہیے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ ایک آن میں ان چیزوں کو دفع کر سکتا ہے۔ اس بنا پر خوب دل سے، خلوص سے، اچھی نیت سے ہم کو پڑھنا چاہیے ان دعاؤں کو، اور اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو مصروف فرمائے، مشرف فرمائے، اور جو آفات و بلیات آئی ہیں اور آ رہی ہیں جس کی توقع ہے، ہر سے ڈر بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایمان ہونا چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے۔ اس وقت اس معمول کو بتایا زیادہ ہم نے بحث مطلب پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہاں پر مطلب پر وزن پر یا ہم سرد پر زیادہ بحث کر بھی نہیں سکتے، اور یہ چونکہ معمول ہے بیان کرنے کا، آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اپنے فائدے کے لیے بھی یہاں بہت سے طلبہ موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو ہم نے کہا ہے ہم کو بھی عمل کی توفیق ہو، ہمارے بچوں کی توفیق ہو، آپ لوگوں کو بھی ہو، اور جن لوگوں نے سنا ہے جن کی دعا ہے کہ عمل کی توفیق ہو، اور اس کے فوائد سے ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مستفید فرمائے۔ یہ ضروری ہے اس کی طرف رجوع، اللہ کی طرف، سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس بنا پر اللہ کی طرف اگر ہم رجوع ہوں گے انشاءاللہ العزیز، بہت سی برائیوں سے، بہت سے پریشانیوں سے انشاءاللہ العزیز ہم کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم کو عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دعا کوئی اور اچھا، ایک بات اور بھی مجھے عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں حدیث کے متعلق شاید مولانا صاحب چاہے ہوں تو میں تمام اپنے عزیز کی جو مرویات ہیں میں سب کی آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس سرد لینے کے لیے پھر اس کا انتظام کیا جائے گا، اس کو دستخط تو میں سب کو کر دوں گا، پھر جیسا ہوگا کیا جائے گا۔ الحمدللہ مجھ کو روایت حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ مجھ کو سند دیا ہے، اجازت حدیث مولانا حضرت ابو المعاصر محدث کبیر وہ کہلاتے ہیں، محدث شہید، انہوں نے مجھ کو اجازت حدیث کی کمرے میں دیا ہے۔ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے تو اجازت یہی ہے فرمایا سب کے سامنے کہ میں اپنی تمام مرویات کی تم کو اجازت دیتا ہوں۔ یہ ہے عرب کے علماء بھی ہمارے حدیث کی سند لے آتے ہیں جو یہاں آتے ہیں سند دینے کے لیے، وہ مدینہ معلوم ہوا میں ہوں تو میرے پاس آئے۔ یہ بات اسی شیخ الحدیث صاحب کی مسلسلات جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، تو 3 بزرگوں سے مجھ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پوری سارا کی جو کاغذ ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچ جائیں گے، اپنے نام وغیرہ سے لکھے رہیں گے انشاءاللہ۔ یوں تو میں اجازت دیتا ہوں، آپ حاصل کر سکتے ہیں کر لیجیے، لیکن میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جتنی مرویات ہیں جو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ سنائی یا انہوں نے جو سنا اس سب کی اجازت آپ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سر کی برکت سے ہم کو سر کی جو خاص چیز ہے اللہ کی محبت اور نسبت، اس کی سند ہم کو یہاں مل جائے اور جنت میں ہم کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے اپنی رضا کی جگہ پر، اپنی خوشنودی کی جگہ پر۔ اس جگہ پر دعا بھی کریں، درود شریف کو پڑھ لیں، امام بخاری کو بھی دعا کریں، کے لیے دعا کریں کیونکہ مراتب کو اور زیادہ بلند فرمائیں، جتنے محدثین اس میں آئے ہیں سب کے مراتب بلند فرمائیں۔ اپنے دعا کریں کہ ان حدیثوں پر ہم کو عمل کی توفیق ہو، اور اس کے برکات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے۔ دعا کر رہا اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
حضرت معافی اللہ صلاۃ دائمۃ بزمان ملک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو عبادت کی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. جن بچیوں نے پڑھا ہے بخاری شریف جنہوں نے پڑھا ہے اللہ بخاری شریف کی برکات سے حدیثوں کی برکات سے سب کو مستفید فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق فرمائے, اس کے عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اس کو برابر تلاوت کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. اور انہی کو نہیں بلکہ بخاری شریف کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس بنا پر اس وقت دعا خاص طور سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عافیت عطا فرمائے, ہمارے جان کی, مال کی, عزت, آبرو, ہمارے اداروں مسائل سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. بیماری یہ ایک چلی ہے بہت سخت ہے, بہت ڈرے ہوئے ہیں, سبھی لوگ سب ڈرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے کہ ایک آن کے اندر سب ختم کر سکتا ہے. اس بنا پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے. سارے عالم میں گھبراہٹ اس کی وجہ سے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ لندن ہو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے ہندوستان ہو, چاہے بمبئی ہو, چاہے سب لوگ ڈرے, بچہ ڈرا ہوا ہے. لیکن اللہ کی طرف رجوع کرے, انشاءاللہ وہ ڈر بھی اللہ دور کرے گا, اسے نجات بھی عطا فرما سکتا ہے. اور کوئی اس کے اندر بھائی نہیں, لیکن جو قوانین ہیں سرکاری حکومت کے اس میں ہم کو عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے. اصل تو یہی اللہ تعالیٰ چاہے کہ ایک آن کے اندر اللہ اس کو سب کو دور کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صاحب کرام, اولیاء اعظام, محدثین اعظام کے تو پھر میں ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم کو تمام ظاہری بیماریوں سے محفوظ رکھے اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. حسد سے, کبر سے, تکبر, یہ تمام بیماریاں اس سے کہیں سخت ہے. اور موت کے ماں باپ کی تیاری کے لیے ہم کو فکر پیدا فرمائے کہ مرنا تو ہے چاہے اس بیماری سے یا کسی بیماری سے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کی بھی ہم کو فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا وہاں نصیب ہو اور جنت میں داخلہ ہمارا منظور ہو جائے. اس بنا پہ دعا خوب کریں. ہمارے لیے بھی, ہماری طبیعت بھی کچھ ناسازی سی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہمارے لیے بھی. میں دل سے آپ ہی لوگ نہیں سب کے لیے, آپ کے والدین کے لیے, آپ کے دعا جتنی ہیں اس آپ لوگ کے علاوہ جو مدرسے میں پڑھ رہی ہیں سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. جو بھی آنے بچے ہیں وہ دین کا علم لے کے جائیں, بلکہ دین کا عمل, دین کا جذبہ اور داعیہ لے کے جائیں کہ دوسروں میں اس کام کی اشاعت ہو اور دین کی اشاعت جب ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اس بنا پر دعا کیجیے ہمارے لیے, سب کے لیے, تمام امت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما اور یہ ہم نے جو عمل کیا ہے بخاری کا اس کو بھی اللہ قبول فرما. اس کے برکات سے سارے عالم کو مستفید ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا مت کرنا. ہلو عبداللہ بھائی, ہلو بات کراؤ, بس بات نہیں کرنا, بات کراؤ, دورا فون دوں. ہلو, ہاں فون دو ابا کو.